دوستوں، ملک میں اس وقت جو حالات ہیں اس سے آپ بخوبی واقف ہیں، اور آپ کو یہ بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ ملک میں جو حالات ہیں وہ ہیں، لیکن پہلگام پر جو 22 اپریل کو حملہ ہوا تھا اس کے بعد سے جموں کشمیر میں جو حالات پل پل بدل رہے ہیں وہ بھی ایک الگ کہانی بیان کرتی ہے۔ آپ دیکھیے، 22 اپریل کے بعد سے لگاتار جب حملہ ہوا تو اس کے فوراً بعد جیسے ہی لوگوں کو پتہ چلا کہ کیا ہوا ہے، کس طرح سے لوگوں کو کی جانیں لی گئی ہیں، جموں کشمیر میں، خاص طور سے کشمیر خطے میں ہر طرف سے لوگ جو ہے سڑکوں پر نکل آئے، جموں میں بھی، کشمیر میں بھی، اور لوگ اس حملے کی مخالفت کرنے لگے، اور اس کے بعد پورے دیش میں اس کو لے کر کے ایک غم و غصہ جو ہے وہ امڑا۔ لیکن آج میں خاص طور سے یہ بتانے جا رہا ہوں آپ کو کہ جموں کشمیر میں جو اس وقت حالات ہیں وہ کیا ہیں۔ جموں کشمیر میں حالات اس طرح سے ہیں کہ 22 اپریل کے بعد سے لگاتار جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں، جو سرکشا بل ہیں، جو وہاں کی سینا ہے، سی آر پی ایف ہے، پولیس ہے، وہ بہت زیادہ متحرک ہیں۔ ان کے سامنے دو چنوتیاں ہیں۔ پہلی چنوتی تو یہ ہے کہ 22 اپریل کو جو سانحہ پیش آیا، ایسے کسی سانحے کی دوبارہ کہیں کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آئے۔ پہلے تو یہ چنوتی ہے، اس کو لے کر کے ان کو ہر جگہ پر سیکورٹی ویجل کرنا پڑ رہا ہے، انتظامات سخت رکھنے پڑ رہے ہیں، جگہ تلاشی ابھیان چلا جا رہا ہے۔ اور دوسری اور بڑی چنوتی یہ تھی کہ کس طرح سے اور کیسے وہ جن لوگوں نے حملے کیے، وہ جو آتنکوادی تھے، جو دہشت گرد تھے، ان کو نیب کیا جائے، ان کو پکڑا جائے، ان کو گرفت میں لیا جائے، اور یہ دکھایا جا سکے دیکھیے ہم نے ان کو پکڑ لیا ہے اور ان کو ان کے انجام تک بھی پہنچایا ہے۔ یہ چنوتی جو ہے وہ کہیں زیادہ اہم تھی۔ اب آپ دیکھیے کہ اس حملے کے بعد سے پورا منظرنامہ کیسے بدلتا ہے۔ ایک جو بڑی بات سامنے آئی وہ یہ کہ اس کے تقریباً 9-10 دنوں کے بعد ڈاکٹر فاروق عبداللہ وہ پہنچتے ہیں پہلگام۔ وہاں پر کچھ ایسی باتیں بھی کرتے ہیں، کچھ ایسے بیان بھی دیتے ہیں، جس کو لے کر کافی شور ہوا، کئی طرح کے سوال اٹھے۔ اس کے بعد محبوبہ مفتی وہاں پہنچتی ہیں۔ جب محبوبہ مفتی وہاں پہنچتی ہیں تو وہاں لوگوں سے وہ ملاقات کرتی ہیں، لوگوں نے ان کے ساتھ جو ہے دکھ درد ساجھا کیے۔ اس کے بعد عمر عبداللہ کا ایک بیان آیا ہے، جو محبوبہ مفتی نے جو بیان دیا پہلگام میں پہنچنے کے بعد، لوگوں سے ملنے کے بعد، ویسا ہی بیان اسی نہج پر، اسی فکر کو ظاہر کرتا ہوا بیان عمر عبداللہ جو جموں کشمیر کے چیف منسٹر ہیں ان کی طرف سے آیا ہے۔ اس لیے ہم نے آج اس پروگرام کو جو نام دیا تھا اس ٹاک کا کہ عمر اور محبوبہ کے مل گئے سر۔ تو وہ کون سا سر ہے، وہ کون سی آواز ہے جو دونوں کی ایک جیسی آواز ہو گئی؟ آپ کو ہم اس سے پہلے کہ آگے بتائیں، آئیے پہلے آپ کو ہم عمر عبداللہ کا وہ بیان سناتے ہیں، جس بیان کو بحیثیت چیف منسٹر عمر عبداللہ نے کہا ہے، اور خاص طور سے اس 22 اپریل کے سانحے کے بعد جو لگاتار وہاں پر جو ایکشنز ہو رہے ہیں، جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، جو حراست پر لوگ لیے جا رہے ہیں، پوچھ تاچھ ہو رہی ہے، جاننے کی کوشش ہو رہی ہے پولیس کو کہ آخر کون تھا، کیسے آیا، کس نے یہ حملہ کیا، تو اس پر عمر عبداللہ نے کیا کہا ہے، پہلے یہ بیان سن لیجیے۔ حالات اب جو ہیں ان سے ہم نہ انکار کر سکتے ہیں، نہ ہم ان کے تئیں اپنی آنکھیں بند کر سکتے ہیں، لیکن یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کہیں پہلگام کے معاملے میں جو قصوروار ہیں ان کو پکڑتے پکڑتے بے گناہ لوگ جو ہیں اس کی لپیٹ میں نہ آئیں۔ ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ کچھ لوگوں کو پکڑنے کے لیے ہم تمام جموں کشمیر اور تمام کشمیر کے لوگوں کو جو ہے پکڑنے کا کام کر رہے ہیں۔ اس میں تھوڑا سا خبردار رہنا اور اس میں سمجھداری سے قدم اٹھانا، اس کے بارے میں جہاں تک ہو سکے ہم نے باتیں اپنی پہنچا دی ہیں۔ کولگام میں اس لیے لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو وہاں کلنگ ہو گئی ہے وہ انوالو نہیں تھا، جبکہ پولیس کی طرف سے بتایا گیا کہ نہیں، یہ صرف کولگام کے سلسلے، کولگام جو ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اسی طرح جو جگہ جگہ سے خبریں آ رہی ہیں پکڑ دکڑ کی، گرفتاریوں کی، یہ جموں کشمیر اور خاص کر کشمیر کے لوگوں کو، جنہوں نے پہلی مرتبہ اس حملے کے بعد باہر آ کے کسی اٹیک کے اوپر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ یہ ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں پھر سب لوگوں کو یہ ان کو یہ تاثر نہیں ملنا چاہیے کہ سب کو جو ہے سزا دی جا رہی ہے پہلگام کے گنہگاروں کو پکڑنے کے لیے۔ تو آپ نے سنا کہ عمر عبداللہ نے جو ہے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ جو بھی قصوروار ہیں، یعنی کہ 22 اپریل کو پہلگام میں جو کچھ ہوا، اس معاملے کے جو بھی قصوروار ہیں انہیں سخت سے سخت سزا دی جانی چاہیے، اور اس کے لیے انہیں پکڑا جانا چاہیے، ان کا پتہ لگایا جانا چاہیے، انہیں پکڑا جائے، ان کا سراغ لگایا جائے، اور جو بھی ان کے ساتھ کے لوگ ہیں جنہوں نے اس پورے سانحے کو انجام ہونے میں اپنا کردار نبھایا ہے، ان کے ساتھ
जो है सरकार सख्ती से पेश आए, सजा दे। लेकिन लेकिन जी हाँ, उन्होंने कहा कि लेकिन ऐसा ना हो कि इस पूरी कोशिश में कोई बेगुनाह शख्स जो है उस पर कोई किसी तरह की परेशानी आ जाए। ऐसा ना हो कि इस कोशिश में बेगुनाहों के खिलाफ एक्शन हो जाए। ऐसा ना हो कि इस कोशिश में जो बेकसूर लोग हैं, जो मासूम लोग हैं, जो बेगुनाह हैं, जिनके दिल में दर्द है इस सामने को लेकर, उनके खिलाफ कोई एक्शन हो जाए, उनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई हो जाए जो कहीं से भी जो है वो इंसाफ तकाज़े में पूरा ना उतरता हो। अब आप सोचिए कि एक चीफ मिनिस्टर है, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर, जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला, जब वो ऐसी बात कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो लोग इस मामले से, जिनका कोई दूर दूर से लेना देना नहीं, जिनका कोई नाता इस मामले से नहीं है, जो किसी भी तरह से जो है वो इससे मुलविस नहीं है इस सानहे के होने देने के पीछे, बल्कि वो लोग हैं जो हमदर्द हैं, वो बेकसूर हैं, तो उनके खिलाफ ऐसा ना हो कि कोई उनके खिलाफ कोई परेशानी हो जाए। अब इससे अंदाज़ा क्या लगाया जा सकता है? इससे अंदाज़ा ये लगाया सकता है कि कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं, उनको कुछ रिपोर्ट्स मिली होंगी, उन तक कुछ ऐसी इल्तिजा पहुंची होगी, उन तक ऐसी कोई बातें पहुंची होगी, कुछ लोगों ने उनको उनसे मिलकर ये बातें की होंगी कि देखिए ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। क्या ये इस बात इशारा करता है? मैं सिर्फ आपके सामने सवाल रख रहा हूँ, क्या ये इशारा करता है? क्या चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला तक भी ऐसी कोई बातें पहुंची हैं? अब भाई आपको बताते हैं कि कैसे मैंने कहा कि सुर में सुर मिल गए उमर अब्दुल्ला के और महबूबा मुफ्ती के। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये इसलिए कह रहा हूँ कि महबूबा मुफ्ती ने भी पहलगाम का दौरा किया। जी हाँ, 22 अप्रैल के हमले के तकरीबन 8-9 दिन के बाद महबूबा मुफ्ती ने, या शायद मुझे लगता है 10 दिन हो गए थे, महबूबा मुफ्ती ने पहलगाम का दौरा किया। जब पहलगाम का दौरा किया तो जाहिर है कि वहाँ पर जो आसपास की जो लोग हैं उन्होंने उनको घेर लिया, मतलब उनके आसपास आ गए और लोगों ने अपने दुख दर्द साझा किए, किसी तरह की परेशानी है तो वो उन्होंने बताया। तो महबूबा मुफ्ती ने इस लोगों से जब मिलना जुलना किया, मुलाकात बात की, तो उनको भी क्या इस तरह कुछ बातें सुनने में आई? क्या उन्हें भी ऐसा लगा कि इस पूरी कार्रवाई में कुछ मामले शायद ऐसे आए हैं कि जिससे पता चल रहा हो कि जो बेगुनाह लोग हैं, जो बेकसूर, उन पर कुछ एक्शन हो रहा हो? क्या उन्हें ऐसा कुछ पता चला? मैं फिर यहाँ सवाल रख रहा हूँ, चूँकि उनकी बातों से ऐसा लग रहा है। मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि महबूबा मुफ्ती ने इस मौके पर क्या कहा, जरा ध्यान से सुनिए। इनके लिए वो शौक था, इनके लिए वो बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे चीज थी, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा, हमने टीवी पे देखा, इन्होंने आंखों से वो बेदर्दी से हमारे लोगों को शहीद होते हुए देखा। और इन्होंने कोशिश की, जितना भी इनसे हो सका इन्होंने कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचा सके। ये लोग जो वहाँ मजदूरी कर रहे थे, कोई चाय बेच रहा था, कोई शॉल बेच रहा था, कोई दूसरा कोई फोटोग्राफ ले रहा था, उन्हीं लोगों की पकड़ दकड़ है। उन्हीं लोगों को सवेरे थाने पे बुलाया जाता है, दिन को भूखा रखा जाता है, शाम को वापस भेज दें घर। तो ये क्या है? इनके पास अपने खाने के लिए जहर नहीं है तो उनको क्या खिलाएंगे? मेरी होम मिनिस्टर साहब से अपील है कि कश्मीरियों ने इस बार दिखा दिया कि वो खून खराबे के साथ नहीं है और मुल्क के गम में पूरी तरह से शरीक है। आपको कार्रवाई करनी है, हमने 1000 बार कार्रवाई कर लीजिए आप, और उनके खिलाफ कार्रवाई कर लीजिए जिन्होंने ये दहशतगर्दी की हरकत की। मगर जो कश्मीरी जिसने अपना खून दिया, जिसने अपने कंधों पे टूरिस्ट को अस्पताल लेके गए, जिसने अपनी जान दी, तो आपने अभी इस वक्त तकरीबन सैकड़ों की तादाद में लोग पूरे कश्मीर में बंद है, जिसमें पहलगाम में तकरीबन 100 के करीब लोग जो बंद है। तो ये मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। और अगर टूरिस्ट यहाँ आ रहा है इस वक्त, वो पहलगाम आता है तो यहाँ पहलगाम सारा बंद है, चंदनवाड़ी बंद है, आड़ू बंद है, बाकी जगह बंद है। इन्हीं दिनों में 2 हादसे हुए, एक बांडीपोरा में जो वहाँ का अल्ताफ लाली, इसी तरह कल कुलगाम में टंगमर्ग में एक हादसा हुआ, इम्तियाज मागरे, उसको आर्मी ने बुलाया, अपने साथ लेके गए और उसके बाद कल दरिया में उसकी लाश। अगर खुद कश्मीरी आपके पास आता है, आपके कैंप पे आता है, थाने में जाता है, पुलिस स्टेशन में जाता है पूछताछ के लिए कि पूछो क्या पूछना है, तो आप उसकी लाश भेज सकते हो। कैसे जो कश्मीरी ने एक कदम बढ़ाया आपकी तरफ, आप तो उसको धक्का दे रहे हो दोबारा। कैसे आप ये आपस में दूरियों को क्या ऐसे ही मिटाओगे? तो आपने सुन ली, आपने उमर अब्दुल्ला के बयान को भी सुना और आपने महबूबा मुफ्ती की फ़िक्र को भी सुना, उनके ख़दशात को भी सुना और उनकी तरजीहात को भी सुना। वो क्या चाहती हैं जब वो उन्होंने लोगों से मुलाकात की। तो एक तरफ देखिए पूरे मुल्क में हालात ऐसे हैं कि लोगों को बस ऐसा लग रहा है कि बस अब या तब, इस घड़ी या उस घड़ी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा
کہ ہم شاید اس کی توقع کر بھی رہے ہیں یا نہیں بھی کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ سب کے دل میں خواہش ہے، ہندوستان کا کوئی بھی علاقہ ہو، کوئی بھی شہری ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، وہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ جن لوگوں نے بھی یہ کائرانہ حرکت کی، یہ بزدلانہ حرکت کی، جن لوگوں نے کشمیر گھومنے آئے ٹورسٹوں کو، سیاحوں کو ان کی جانیں لینی، وہ بے قصور تھے، ان کی جانیں لے لی گئیں، ان میں دہشت پیدا کیا گیا، تو یہ جو کچھ جس نے بھی ایسا کیا ہے اور جس کی سازش اس کے پیچھے رہی ہے، ان تک ان کو سبق پہنچایا جانا چاہیے، ان کو جلد سے جلد جو ہے انہیں سزا دی جانی چاہیے، اور ایسی سزا دی جانی چاہیے کہ آنے والے دنوں میں ایسا سننے کو نہ ملے۔ اور اتنا ہی نہیں، اگر یہ واقعی اگر جیسا کہ یہ باتیں سامنے بالکل آ رہی ہیں، جو سرحد کے اس پار سے جو ان کو سپورٹ ملتا ہے، سرحد کے اس پار سے بھی جو ٹریننگ ان کو دی جاتی ہے، تو ان کے جو آقا سرحد کے پر بیٹھے ہیں ان کو بھی سبق سکھایا جائے۔ تو لوگ یہی تمنا کر رہے ہیں کہ بھارت کوئی نہ کوئی بہت جلد ایک بڑا ایکشن لے سکتا ہے اور پاکستان کے خلاف ایک بڑی کارروائی کر سکتا ہے۔ حالات تو ایسے بھی ہیں، ایسا لگ رہا ہو کہ جنگ ہونے جا رہی ہے، بالکل ایسے حالات بنے ہوئے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے آج بھی کچھ جگہوں پر جموں اور سری نگر میں کچھ جگہوں پر موک ڈرل کی پریکٹس کی گئی ہے، اگلے ہی دن موک ڈرل کیا جانا ہے، پورے 244 ضلعوں میں موک ڈرل ہوگی۔ موک ڈرل کس بات کو لے کر ہوگی کہ اگر جنگ جیسے حالات بنتے ہیں، اگر حملے ہوتے ہیں، اگر بمباری ہوتی ہے، ایسے حالات بنتے ہیں، تو ایک انسان، ایک شہری کیسے پہلے اپنے آپ کو وہ سرکشت رکھے، محفوظ رکھے، اور کیسے دوسروں کی جان بھی بچا سکے۔ یہ تمام چیزیں کیا بتا رہی ہیں؟ یہ تمام چیزیں کیا بتا رہی ہیں کہ حالات کتنے نازک ہیں اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، چونکہ سبق سکھایا جانا ضروری ہے۔ جس نے بھی ایسا کام انجام دیا اس کو سبق سکھایا جانا ضروری ہے۔ تو اس لیے اب آپ دیکھیے کہ عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی، یعنی کہ ملک کے حالات سے مختلف جو جموں کشمیر میں جو اس وقت حالات ہیں، خاص طور سے کشمیر جو حالات ہیں، ان حالات میں اس بات کو لے کر کے فکر بڑھ رہی ہے کہ جو قصوروار ہیں ان تک پہنچے، پولیس، آرمی، سینا جو بھی ہے، اور انہیں کیفر کردار تک پہنچائے، لیکن جو بے قصور ہیں ویسے بھی لوگ جو سڑکوں پر نکال آئے تھے، جنہوں نے مدد کی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پوری کوشش میں ان کے ساتھ کوئی کنفیوژن کی بنیاد پر یا غلط فہمی کی بنیاد پر ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہو جائے کہ جو انصاف کے تقاضے کو پورا نہیں کرتا ہو۔ چونکہ لوگ، ہم سب کو یہ چاہ رہا ہے کہ دراصل جو خاطی ہیں، جو قصوروار ہیں، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ آپ اس پوری ویڈیو کو لے کر آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ ہمیں اپنے کمنٹس شیئر کر سکتے ہیں۔ تو آپ اسی طرح سے بنے رہے نیوز 18 JKLH کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر۔ آپ کا دوست میں ہوں وصال۔